تفصیل سے مختلف حوالوں اور پہلوؤں سے گفتگو کی، اور یہ بات ہر صاحب فکر، ہر باشعور شخص جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیرت محمدی کو ایسی وسعت عطا فرمائی ہے، ایسی جامعیت عطا فرمائی ہے کہ اس کے بارے میں جتنی بھی گفتگو کر لی جائے اس کا مکمل احاطہ کرنا ممکن ہی نہیں۔ سیرت محمدی وہ اسوہ حسنہ ہے، وہ مینارہ نور ہے جس سے رہتی دنیا تک انسانیت مستفید ہوتی رہے۔ ایک اہم سوال سیرت محمدی کے حوالے سے جو سیرت نگاروں نے اپنی کتب میں، اپنی تحریروں میں ذکر کیا کہ آخر اللہ پاک نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے لیے، آپ کو دنیا میں بھیجنے کے لیے جزیرہ عرب کا انتخاب کیوں فرمایا؟ اللہ پاک احکم الحاکمین ہے، علام الغیوب ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ وہ جہاں چاہتا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما سکتا تھا، لیکن اس کے لیے خصوصاً جزیرہ عرب اور اہل عرب کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ ہم احادیث سن آئے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان، اپنے قبیلے پہ فخر کا اظہار فرمایا، مباحات کا اظہار فرمایا ہے اور مسرت کا اظہار فرمایا ہے۔ اب ان دونوں میں مناسبت کیا ہے؟ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اصل اصول تو یہی ہے جو قرآن نے ذکر کر دیا کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، رسول کسے بنانا ہے، کہاں اسے مبعوث کرنا ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے جسے صرف عقل، قیاس، تجربے یا مشاہدے سے جانا جا سکے، یہ کلیتاً اللہ کے علم محیط پر موقوف۔ وہ جب جہاں جسے اس نے چاہا منصب نبوت اور رسالت پہ فائز فرما۔ لیکن اگر ہم سمجھنے کے لیے، غور کرنے کے لیے اس کی تھوڑی سی گہرائی میں جائیں تو محدثین سیرت نگار لکھتے ہیں کہ خطہ عرب اور وہاں کے باسی، وہاں کے رہنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ایام میں، اس زمانے میں ان میں بہت سی خرابیاں تھیں، بہت سی خامیاں تھیں۔ ان کی خامیوں، خرابیوں کو قرآن حکیم نے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ سے ذکر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھا، جس میں سر فہرست بت پرستی تھی، شرک تھا، اور پھر دیگر اخلاقی خرابیاں بھی تھیں۔ مگر سیرت نگار کہتے ہیں کہ ان تمام خرابیوں کے باوجود ان میں پھر بھی کچھ ایسے نمایاں اخلاقی اوصاف موجود تھے کہ جن کی موجودگی کی وجہ سے اللہ پاک نے نبی آخر الزمان، نبی رحمت للعالمین کی بعثت کے لیے جزیرہ عرب کا انتخاب فرمایا۔ وہ کون سی خوبیاں تھیں جو اس گئے گزرے زمانے میں بھی عربوں کے ہاں عام تھیں؟ سیرت نگار مورخین کہتے ہیں ان میں سر فہرست ان کی ہاں فہم و فراست، وہ بڑے عقل مند اور دانا قسم کے لوگ، ان کی قوت حافظہ، ان کی شجاعت اور بہادری، ان کے ہاں غیرت اور حمیت کا تصور، یہ چند ایک ایسی بنیادی اخلاقی خوبیاں تھیں کہ جس کے لیے اللہ پاک نے بعثت محمدی کے لیے جزیرہ عرب کا انتخاب فرمایا۔ اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے جو آج ذکر کرنے کا اصل مقصود ہے کہ جو بھی قیامت تک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے فیض حاصل کرنا چاہتا، جو اسوہ حسنہ سے اپنے اندر کو روشن کرنا چاہتا، جو صرف سننے کی حد تک نہیں، صرف وقت گزاری کی حد تک نہیں، سیرت محمدی کو اپنے دل، اپنے رگ و پے میں جو اتارنا چاہتا ہے، اسے پھر اپنے اندر یہ خوبیاں بھی پیدا کرنا ہوں گی۔
جب تک ہم اپنے اخلاق بہتر نہیں کریں گے ہمیں اسوہ محمدی کا فیض بھی نصیب نہیں ہوگا۔ وہ دل بنجر ہے، ویران ہے، مردہ ہے جو ان بنیادی اخلاقی جوہروں سے خالی ہو چکا ہے۔ اور فیضان محمدی، فیض نبوی سے اکتساب کی بنیادی شرط اپنے اخلاق کو بہتر بنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعارف قرآن حکیم نے کرایا، ان میں ایک بڑا نمایاں وصف انک لعلی خلق عظیم، آپ کا اخلاق عظیم کا مالک ہونا۔ خود جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعثت کے مقصد کو ایک حدیث میں یوں ارشاد فرمایا کہ مجھے تو اللہ نے بھیجا ہی اس لیے ہے لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، مجھے دنیا میں مبعوث کیے جانے کا مقصود ہی یہ تھا کہ میں کائنات والوں کو بتاؤں اعلیٰ اخلاق کیا ہوتے ہیں، اعلیٰ کردار کیا ہوتا ہے۔ میں عمدہ اخلاق اور اعلیٰ کردار کو اجاگر کرنے کے لیے نبی اور رسول بنا کے بھیجا۔ اگر ہم مثال کے طور پر عربوں کی ان خوبیوں کو سمجھنا چاہیں تو میں صرف ایک دو واقعات عرض کرنا چاہوں گا جس سے پتہ چلتا ہے اور یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اخلاقی خوبیاں انسان کو اس کے رب تک پہنچانے، انسان کو راہ ہدایت پہ گامزن کرنے اور اسے فیضان محمدی کا حامل بنانے میں یہ بڑا بنیادی کردار رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد میں سے ایک بڑا اہم نام جناب ہاشم کا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد محترم حضرت عبد المطلب کے والد گرامی رسول اللہ کے پردادا لگتے ہیں، بے حد خوبصورت، بڑے وجیح و شکیل، بڑے حسین و جمیل اور بڑے بلند اور اعلیٰ کردار کے مالک تھے۔ ہاشم اس کا معنی ہی چورا چورا کرنے والا ہوتا ہے۔ آپ کے اس لقب کی وجہ، نام آپ کا عامر ذکر کیا گیا، آپ کو ہاشم کیوں کہا جاتا تھا؟ اور یہ واقعہ بھی بتاتا ہے کہ جزیرہ عرب کا انتخاب بعثت محمدی کے لیے کیوں کیا گیا، اور پھر خاندان قریش اور پھر خاندان بنو ہاشم جس پہ خود رسول اللہ نے فخر کا اظہار کیا ہے، ان میں وہ کیا اخلاقی خوبیاں تھیں، وہ کیا بنیادی اوصاف تھے جن کی وجہ سے فیضان نبوت کے لیے اس خاندان کو چنا۔ جناب ہاشم کو ہاشم کیوں کہتے ہیں؟ مورخین نے لکھا ہے کہ ایک بار اہل عرب میں مکہ مکرمہ اور گرد و نواح میں شدید قحط سالی ہوئی، بڑے عرصے تک بارشیں نہ ہوئیں اور جو کھانے پینے کی بنیادی ضروریات تھی وہ ناپید ہو گئی، لوگوں کو ملنا بند ہو گئی، عام شخص جو ہے وہ بھوک سے جو ہے وہ ایک طرح سے مرنے کے قریب ہو گئے، فاقوں کی نوبت لوگوں کے ہاں آ گئی۔ جناب ہاشم نے، جنہیں اس وقت عامر کہا جاتا اور حسن و جمال کی وجہ سے انہیں قمر البطحا، وادی بطحا کا چاند کہا جاتا، آپ نے بہت سارے اونٹ ذبح کروائے، ان کا شوربہ بنوایا اور روٹیاں بنوا کے انہیں چورا چورا کر کے شوربے میں ڈبو کے، جسے ثرید کہا جاتا ہے، جناب ہاشم نے لوگوں کی دعوت عام کی۔ ہر وہ شخص جو کھانے پینے سے تنگ ہے، اعلان کروا دیا گیا، منادی کرا دی گئی کہ جو بھی بھوکا ہے، جو بھی قحط سے افلاس میں مبتلا ہے، وہ آئے اور قمر بطحا کے دسترخوان سے اپنا پیٹ بھر کے جائے۔ جناب ہاشم رسول اللہ کے جد محترم سے، حضور کی ولادت سے بھی برسوں پہلے لوگوں کو اتنا فیض، اتنی خیر، اتنی ان کی جو ہے وہ بھلائی اور ان کی حاجتوں کی یوں جو ہے وہ پورا ان کو کیا گیا کہ لوگوں نے ان کا لقب ہی ہاشم، چورا چورا کرنے والا، رکھ دیا۔ حضرت ہاشم کے کریڈٹ پہ آپ کے کردار میں ایک تو یہ غرباء کا خیال رکھنا، جو محتاج ہیں، جو فاقہ زدہ ہیں، جو مفلس ہیں، جو قلاش ہیں، ان کی بھوک کو مٹانے کا انتظام کرنا۔ یہ وہ خوبی ہے جو بہت جلد اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتی، جو سب سے سریع الاثر، سب سے تیز ترین ذریعہ ہے رحمت الہی کو متوجہ کرنے کا۔ عرب سارے اس میں نمایاں تھے اور جناب ہاشم کی شان سب سے بڑھ کر۔ اسی کا ایک پہلو مہمان نوازی بھی ہے، اور عربوں کی مہمان نوازی اسلام سے پہلے بھی ضرب المثل تھی۔
وہ لوگ جب کہیں سفر میں ہوتے، صحرا میں قیام کرتے، خیمہ لگاتے، تو وہ اپنے خیمے کے قریب اونچی جگہ پہ آگ روشن کیا کرتے، اور اس آگ کو اونچی جگہ پہ روشن کرنے سے مقصود یہ ہوتا تھا کہ اگر کہیں دور دراز مسافر گزر رہا ہو جس کے پاس کھانے پینے کا سامان نہ ہو، وہ آگ کو دیکھے اور روشنی کو دیکھے، وہ دیکھ کر آئے اور ہمیں مہمان نوازی کا موقع مل۔ وہ مہمان اجنبی مہمانوں کے جنہیں وہ جانتے بھی نہیں ہوتے تھے، نہ وہ ان سے قبیلہ پوچھتے تھے، نہ ان سے مذہب پوچھتے تھے، نہ ذات پات اور برادری پوچھتے تھے، جو مہمان بن کے آتا وہ مہمان نوازی کے لیے اپنی سواری تک ذبح کر کے اسے کھلا دیا۔ اور یہاں تک لکھا ہے مورخین نے کہ بعض عرب سردار اتنے مہمان نواز تھے، فیاضی اور سخاوت۔ یاد رہے کہ ہمارا موضوع یہ ہے کہ جو خصائل خیر ہیں، اخلاق حسنہ ہیں، اخلاقی خوبیاں ہیں، یہ نبوت محمدی سے فیض پانے کی بنیادی شرط ہے۔ رحمت الہی کو متوجہ کرنے کی بنیادی شرط اخلاقی کردار کا مضبوط ہو۔ بعض عرب سردار اتنے سخی اور مہمان نواز تھے کہ وہ رات کو جب الاؤ روشن کرتے تو اس میں خوشبو باقاعدہ ڈال کے جلایا کرتے، اور اس کی وجہ یہ لکھی گئی کہ وہ کہتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ گزرنے والا مسافر کوئی نابینا ہو، جو آگ کو جلتا ہوا اس کی روشنی کو نہ دیکھ سکے، یہ جلنے والی خوشبو اس کے مشام جاں، اس کے نتنوں تک پہنچے گی تو وہ سیدھا ہمارے خیمے تک آئے گا اور ہمیں اس کی مہمان نوازی کا موقع مل سکے۔ جناب ہاشم نے لوگوں کی ضرورتوں کو بھی پورا کیا، اور پھر ایک بڑی عجیب رسم جو عربوں میں تھی، حضرت ہاشم نے اس کا قلع قمع کیا۔ وہ رسم احتفاد کہلاتی تھی۔ سادہ لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ عربوں کے ہاں جب کوئی شخص، قریش میں یہ رسم تھی خصوصاً، قلاش ہو جاتا، مفلس ہو جاتا، کنگال ہو جاتا، تجارت میں گھاٹا پڑ جاتا، ساری جمع پونجی اس کی خدا نخواستہ ضائع ہو جاتی، حالات ایسے ہوتے کہ اس کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہ بچتا، تو یاد رکھ لیں یہ اسلام سے پہلے کی بات کا۔ عرب عرض کی کہ ان میں شجاعت، سخاوت، فیاضی، بہادری اور غیرت، یہ وہ اوصاف تھے جس کی وجہ سے بعثت محمدی کے لیے نگاہ قدرت نے جزیرہ عرب کا انتخاب کیا۔ جب کوئی قریش کا شخص مفلس اور قلاش بھی ہو جاتا، اسے یہ منظور نہیں ہوتا تھا کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا، وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کے دور صحرا میں نکل جاتا، اور صحرا میں جا کے وہ ریت میں گڑھے کھود کے، قبریں کھود کے، اس میں لیٹ کے موت کا انتظار، موت قبول کرنا، سینے سے لگانا، وہ یہ منظور کر لیتے تھے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا انہیں منظور نہیں۔ اللہ رب العالمین نے جزیرہ عرب کا انتخاب کیوں کیا؟ آج ہم فیضان محمدی سے محروم کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ مسلمان ہونے کے باوجود، عبادات ادا کرنے کے باوجود، آج اسوہ حسنہ کی جھلک ہمارے کردار میں نظر کیوں نہیں آتی؟ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے آج اخلاق کو ایک زائد، ایک فضول اور ایک غیر ضروری چیز سمجھ بیٹھے، اور یہ ہماری غلطی ہے۔ قرآن، سنت، سیرت، اسوہ محمدی یہ پکار کے بتا رہا ہے کہ اعلیٰ اخلاق ایمان کی روح ہوا کرتا، اور جب روح نکال لی جائے تو پھر بدن میں زندگی باقی نہیں بچا کر۔ احتفاظ کی رسم تھی، قریش میں کوئی قلاش ہو جاتا، صحرا میں جا کے موت کو سینے سے لگا لیتا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا۔ جناب ہاشم کو پتہ چلا کہ بعض لوگ اب بھی یہ ارادہ رکھتے ہیں، آپ نے سارے خاندان قریش کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے خطبہ دیا اور کہا کہ لوگو، اللہ نے تمہیں عزت بخشی ہے، حرم کا پڑوسی ہونے کے ناطے، خدمتگار ہونے کے ناطے، اولاد ابراہیم میں سے ہونے کے ناطے تمہیں اللہ نے بڑی عزتیں بخشی ہیں۔ اگر تمہاری تعداد کم ہوتی چلی جائے گی تو یہ غلبہ اور عزت بھی باقی نہیں رہے گی۔ اپنی تعداد کو بڑھانے اور محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں اس بری رسم کو ختم کرنا چاہیے۔ خاندان والوں نے کہا کہ اے سردار قریش، ہم آپ کی تجویز پہ لبیک کہتے ہیں، آپ بتائیے کہ اسے کیسے ختم کریں۔ جناب ہاشم نے تجویز پیش کی کہ میری رائے یہ ہے کہ جو خاندان جو خوشحال ہے، جن کی تجارت اچھی چل رہی ہے، جن کے مالی معاملات بہتر ہیں، وہ ایک مفلس اور قلاش خاندان کو اپنے ساتھ ملا لے، وہ تجارت کو اسے اپنے ساتھ لے کے جائے، اس سے کام لے،
اور اپنے منافع میں سے اسے شریک کر لے، کچھ حصہ اسے بھی دے دے تاکہ اسے کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہ پھیلانا پڑے، اس کی خودی، اس کی غیرت، اس کی انا کو ٹھیس بھی نہ لگے، اور اس مالدار شخص پہ بھی بلا وجہ کا بوجھ نہ پڑے۔ اس کا کاروبار چل رہا، اس کی تجارت رواں دواں ہے، یہ تھوڑا جو مفلس اور قلاش ہو چکا ہے ہمارے قبیلے میں سے کوئی، اسے اپنے ساتھ ملا لے، ساتھ ملا کے کام لے، اسے اس کا معاوضہ دے، اس کے گھر میں بھی کھانے پینے کی اشیاء پہنچ جائیں، بنیادی ضروریات فراہم ہو جائیں، اور اس پہ بھی بلا وجہ بوجھ نہ پڑے۔ سارے خاندان نے جناب ہاشم کی اس تجویز کو قبول کیا، اور یوں احتفاظ، یہ جو ایک طرح کی خودکشی کی رسم تھی، وہ قبیلہ قریش سے ختم۔ یہ وہ اخلاقی خوبیاں تھیں جن کی بنا پر اللہ سبحانہ و تعالی نے جزیرہ عرب کا انتخاب کیا اور خاندان قریش کا انتخاب کیا۔ اور پھر دوسری چیز اور بڑی واضح دلیل جو اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ اخلاقی خوبیاں انسان کو خیر تک پہنچانے میں مددگار ہوتی ہیں۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جن ہستیوں نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ لبیک کہا، رسول اللہ کا خلق عظیم، آپ کا کردار، اس پہ ہم بارہا بات کر چکے ہیں، ہم اس سے ہٹ کر آج گفتگو کر رہے ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں سب سے پہلے شمع ایمان روشن ہوئی ہے، جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اگر ہم ان کے کردار کا تجزیہ کریں، ان کی زندگیوں کو تھوڑا سا دیکھیں کہ ان میں ایسی کون سی خوبیاں تھیں جو انہیں اسلام کی طرف لے کے گئیں، جن کی وجہ سے رسول اللہ کی دعوت کو قبول کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ اور پھر اسی سورہ قلم جس کی آیہ نمبر 4 میں رسول اللہ کے خلق عظیم کا ذکر ہے، اسی سورہ کریمہ میں اللہ نے ان لوگوں کے کردار بھی بتایا ہے جنہوں نے رسول اللہ کی دعوت کو جھٹلا دیا، خاندان میں سے ہونے کے باوجود، قبیلے میں سے ہونے کے باوجود اس دعوت کو قبول نہیں کیا تھا۔ ان کا کردار کیا تھا، اللہ نے قرآن کا حصہ پہلے یہ دیکھیں کہ پہلے اسلام قبول کس نے کیا۔ سب سے پہلی ہستی ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کے اعلان نبوت سے بھی پہلے جناب خدیجہ کا کردار عربوں کے اس جاہلی معاشرے میں اتنا پاکیزہ، اتنا اجلا، اتنا نکھرا، اتنا صاف، اتنا کھرا اور اتنا طیب و طاہر تھا کہ عرب حضرت خدیجہ کو طاہرہ کے لقب سے یاد کرتے۔ ان کے بلند کردار، ان کی اعلیٰ سیرت کی وجہ سے جناب خدیجہ کو قبل از اسلام ہی طاہرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور وہ طاہرہ ہیں جن کے دل میں سب سے پہلے نور ایمان روشن ہوا۔ رسول اللہ غار حرا سے سیدھا ان کے پاس گئے، اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جب حضرت خدیجہ نے رسول اللہ کو دعوت نکاح بھجوائی ہے، پیغام نکاح بھجوایا ہے، تو حضرت خدیجہ نے واضح طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھیجا کہ مجھے آپ کی ذات میں جو سب سے بڑی اٹریکشن اور سب سے بڑی کشش دکھائی دیتی ہے وہ آپ کی صداقت، وہ آپ کی دیانت، وہ آپ کی امانت، وہ آپ کی غربا پروری، وہ آپ کا صلہ رحمی، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، اور آپ کا اعلیٰ اخلاق ہے جس نے مجھے آپ کی طرف مائل کیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ عربوں کا ایک سے ایک بڑا سردار، طائف کا ایک سے ایک بڑا سرمایہ دار، قریش کا ایک سے ایک بڑا اس زمانے کا ملینر اور بلینر، وہ سیدہ خدیجہ کا ہاتھ طلب کرتا، آپ کو پیغام نکاح بھجواتا تھا، لیکن حضرت خدیجہ نے کسی کا پیغام نکاح قبول نہیں کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت سے بھی 15 سال پہلے خود سیدہ خدیجہ نے پیغام نکاح بھجوایا۔ خیر اور اخلاقی خوبیاں، کردار کی خوبیاں، یہی وہ چیز ہیں جو دراصل انسان کو انسان بناتی۔ حضرت خدیجہ کے بعد دوسرے نمبر پر جنہوں نے اسلام قبول کیا، جن کے سینے کو اللہ پاک نے فیضان محمدی کے لیے روشن اور اس کے لیے کھول دیا، وہ ابو بکر صدیق کی ذات۔ اور صدیق اکبر کا کردار اسلام سے پہلے کیا تھا؟ صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا، حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کیا، مشرکین کے ظلم و ستم شروع ہوئے، حضور کی اجازت سے ہجرت حبشہ ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق نے بھی حبشہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا۔ آپ مکہ چھوڑ کے تشریف لے جا رہے ہیں، برق الغماد، یہ مکہ سے دور،
حبشہ کی طرف جانے والے راستے میں ایک مقام ہے خشکی کا. جب آپ وہاں پہنچے تو قریش کا ایک سردار ابن دغنہ جو مکہ میں بڑی اہم حیثیت کا مالک تھا، وہ آپ سے ملا اور پوچھا کہ ابن ابی قحافہ، ابو قحافہ کے بیٹے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر نے بتایا کہ مکہ میں میرا رہنا دشوار کر دیا گیا، مجھے اپنے عقیدے پر، اپنے نظریے پر عمل کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، اس لیے میں مکہ چھوڑ کے حبشہ جا. ابن دغنہ نے آپ کے بارے میں جو کچھ کہا امام بخاری نے صحیح سند سے صحیح بخاری شریف میں روایت. اس سب کا خلاصہ یہ ہے، ابن دغنہ نے جناب ابوبکر سے مخاطب ہو کے کہا تھا مثلک لا یخرج ولا یخرج، اے ابوبکر آپ جیسے لوگوں کو اپنے شہر سے نکالا نہیں جاتا، اور آپ جیسے لوگوں کو شہر سے نکلنا بھی نہیں چاہیے. پھر اس نے 4-5 باتیں کی کہ ابوبکر آپ وہ ہیں جو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ خاندان والوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، آپ غریب پرور ہیں، آپ مفلسوں کی، آپ محتاجوں کی، آپ ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں، آپ عمدہ اور اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، آپ جیسے شخص کو مکہ نہیں چھوڑنا چاہیے. طویل حدیث ہے. ابن دغنہ نے امان دی، حضرت ابوبکر واپس تشریف لے آئے. ہم اس سب سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف یہ نقطہ کہ دوسرے نمبر پر جس کو اللہ نے سب سے پہلے فیضان محمدی عطا فرمایا وہ بھی وہ شخصیت ہیں جو اسلام سے پہلے اعلیٰ اخلاقی اقدار کے حامل. ایک ایک شخصیت پہ نظر ڈال لیجئے. حضور مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، جناب سیدنا عثمان غنی ذو النورین، حضرت سیدنا ابو ذر الغفاری، رسول اللہ کی عظیم شہزادیاں، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اپنے دل کو فیضان محمدی کے لیے کھولا. اور یہ ساری ہستیاں اخلاق اور کردار کے بلند مقام پر فائز. آج ہم بھی اگر اسوہ محمدی کا فیضان چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے کردار کو بہتر بنانا ہوگا. اگر ہمارے کردار میں اسوہ حسنہ کی جھلک نہیں ہے تو پھر یاد رکھ لیجئے ہمارا ایمان کامل نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کریم ہے اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم اخلاقا، او کما قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا تمام مؤمنوں میں سب سے کامل ایمان اس شخص کا ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، جس کے اخلاق سب سے عمدہ ہیں. فرمایا اس کا ایمان سب سے کامل. اور سورہ قلم آیہ نمبر 4 ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہے، انک لعلی خلق عظیم. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کا ذکر کر رہا. قسمیں ارشاد فرمائی گئی. نون، مفسرین نے لکھا دوات مراد ہے. نون کی قسم، قلم کی قسم، تحریر کی قسم. اے حبیب اہل مکہ جو آپ کو مجنون کہتے ہیں، آپ مجنون نہیں ہیں، آپ کا تو اجر کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. انک لعلی خلق عظیم، آپ تو خلق عظیم کے مالک. اس سے بڑی رسول اللہ کے خلق کریم کی گواہی اور کوئی نہیں ہو سکتی. ہم یہاں تک تو سنتے ہیں لیکن اگلا جو حصہ ہے سورت کا کم و بیش اس پہ توجہ بہت کم ہوتی ہے. اس اگلے حصے میں ایک بڑی اہم بات ذکر کی گئی. آیہ نمبر 10، 11، 12 اور 13 ہم نے یہ مثالیں سنی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور ان میں جو ایک عام چیز سب کو دکھائی گئی وہ ان کا اعلیٰ اخلاق تھا. ان آیات میں آیہ نمبر 10، 11، 12 اور 13 ان میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے رسول اللہ کے اخلاق دیکھنے کے باوجود، آپ کی دعوت سننے کے باوجود، آپ کا بلند کردار اس سے آگاہ ہونے کے باوجود آپ کی دعوت کو جھٹلا دیا، اس کی تکذیب کی تھی، اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا. جنہوں نے دعوت محمدی قبول کرنے سے انکار کیا وہ کیسے لوگ تھے، ان کا کردار کیا تھا، سورہ قلم کی ان آیات میں ذکر ہوا ہے. آپ سن لیجئے، ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ اخلاق کی اہمیت کیا ہوتی. ارشاد ربانی وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، ہرگز مت دبیں، پریشرائز مت ہوں، کسی کا دباؤ مت لیں. ایسا شخص جو حلاف ہے، بہت قسمیں اٹھانے والا، مہین، بڑا پست فطرت ہے، حماز، طعنے دینے والا ہے، مشاء بنمیم، چغل خوری کرنے والا ہے، مناع للخیر، خیر سے روکنے والا ہے، معتدن، دھاندلی اور زیادتی کرنے والا ہے، اثیم، سخت گنہگار ہے، اتل، بڑا ہی جو ہے وہ سخت اور سنگ دل ہے،
بعد ذالک زنیم، اور اس کے علاوہ بد اصل بھی ہے۔ 9 برے اخلاق ان آیات میں بتائے گئے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ کسی ایک خاص کافر، بعض نے جو ہے وہ عاص بن وائل کا ذکر کیا، بعض نے ابو لہب کا، بعض نے ولید بن مغیرہ کا، بعض نے اخنس بن شریک کا، مختلف نام لیے گئے۔ قرآن مجید نے کسی کا نام نہیں لیا، اور مفسرین فرماتے ہیں اصل یہی ہے کہ یہ کسی ایک کافر اور مشرک کا کردار نہیں تھا، یہ ان کے ہاں عمومی طور پر یہ ساری صفات پائی جاتی ہیں۔ اخلاقی لحاظ سے رسول اللہ کی تکذیب کرنے والے انتہائی پست فطرت کے لوگ، انتہائی برے اخلاق کے مالک لوگ تھے، اور یہ جو برے اخلاق ہیں، اخلاق کی پستی اور کمزوری، یہ انسان کو ایمان سے محروم کر دیتی۔ اب ذرا ہم تھوڑی سی تفصیل ان کی سن لیں کہ وہ برے اخلاق کیا تھے کہ جن کی وجہ سے ان لوگوں نے رسول اللہ کی خود اپنی زبان سے قرآن سننے کے باوجود اسے قبول نہیں کیا، رسول اللہ کا ایک کے بعد ایک معجزہ دیکھنے کے باوجود حق کو قبول کرنے سے محروم رہے۔ سب سے پہلی صفت جو سورہ قلم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمائی ہے، حلاف، حلف سے ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ قسمیں اٹھانے والا۔ یہ جو قسم کی کثرت ہے اپنی گفتگو کے اندر، اپنی بول چال میں، اپنے کاروبار میں، اپنے لین دین میں، اسے ہمارے دین میں اچھا نہیں سمجھا گیا۔ بلا وجہ قسمیں اٹھانا، اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے ایک جملے میں کئی قسمیں، یہ اہل خیر کا طریقہ نہیں رہا۔ قرآن مجید نے یہ ان کا طریقہ بتایا ہے جو فیضان محمدی سے محروم رہے، جنہوں نے نبوت محمدی کا چراغ اور اس کی روشنی اور اس کا فیض اور نور جن کے سینوں تک نہیں پہنچ سکا، ان کی پہلی شرط سورہ قلم کی آیہ نمبر 10 میں پہلا ان کا کردار بتایا گیا، وہ بے حد قسمیں اٹھانے والا، مہین اردو میں جسے کمینہ فطرت کہتے ہیں، گھٹیا قسم اور پست فطرت کا جو شخص ہے اسے مہین کہتے ہیں۔ ہماز، طعنہ دینے والے، یہ قرآن مجید نے اجمال فرمایا ہے اور دوسرے مقامات پر تفصیل ہے۔ وہ کیا کیا طعنے دیتے تھے؟ وہ حضرت بلال حبشی کو غربت کا طعنہ دیا کرتے تھے، وہ حضرت خباب کو، وہ حضرت عمار کو، وہ حضرت یاسر کو، وہ حضرت ابو ذر غفاری کو، وہ اسلام لانے والوں کو کبھی بے وقوفی کا طعنہ دیتے تھے، کبھی جذباتیت کا طعنہ دیتے تھے، کبھی ناسمجھی کا طعنہ دیتے تھے، اور کبھی کوئی طعنہ دیتے تھے۔ ہماز، طعنے دینا، یہ وہ بری اخلاقی صفت ہے جو انسان کو خیر سے محروم کرتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہی وہ صفت ہے جسے سورہ ہمزہ میں بھی ذکر کیا گیا، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ، وہاں ہمزہ ہے اور یہاں ہماز ہے۔ وہ لوگ جو خیر سے محروم رہے ہیں ان کی صفت ایک یہ ہے، وہ طعنہ بڑے دیتے ہیں۔ جمعۃ المبارک کی یہ مقدس ساعتیں ہیں، سیرت طیبہ کا فیض ہمارے دلوں میں داخل کیسے ہو سکتا ہے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور قرآن حکیم کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، قرآن بتا رہا ہے کہ جو باتیں فیضان محمدی کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہیں ان میں سے ایک طعنے دینا بھی۔ اگر مجھ میں، اگر آپ میں، اگر ہم میں سے کسی میں ان میں سے کوئی بری عادت ہو تو سیرت محمدی کا فیض حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس بری عادت کو ترک کرنا ہوگا، ہمیں اس بری عادت کو چھوڑنا ہوگا، ہمیں اپنے اس برے خلق کو ختم کرنا ہوگا، تب دلوں میں فیضان محمدی کی خیرات مسلم۔ مشاء بنمیم، چغل خوری، یہ اگلا وصف ہے جو ان کا بتایا گیا۔ مسلمانوں کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کے کان بھرنا، اسلام کے بارے میں، داعیان اسلام کے بارے میں الٹے سیدھے پراپیگنڈے کرنا، یہ ان لوگوں کا نمایاں وصف ہے جسے قرآن ذکر کر۔ مناع للخیر، اگلا وصف یہ ذکر کیا گیا، ایک ہے خیر کا کام کرنا، اس کی تو انہیں توفیق ہی نہیں ہے، وہ ایسے جو ہے وہ بد اخلاق ہیں کہ کوئی دوسرا خیر کا کام کرنا چاہے تو وہ اسے بھی روکتے ہیں۔ مناع، یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، حد سے بڑھ کر خیر کے کام سے روکنے والے، کہ کوئی اسلام قبول کرے انہیں یہ گوارا نہیں ہے، کوئی غریب کی، فقیر کی، حاجت مند کی، مصیبت زدہ کی مدد کرے انہیں یہ بھی گوارا نہیں ہے، وہ اس سے روکتے۔ معتد، دھاندلیاں کرنے والے، زیادتیاں کرنے والے، دوسروں کا حق زیادتی کر کے غصب کرنے والے۔ اسیم، سخت گنہگار، ہر غلط کام میں شرکت کرنے والے۔ عتل، بڑے سنگ دل،
کسی کی مصیبت، کسی کی پریشانی، کسی کا دکھ اور تکلیف انہیں بالکل متاثر نہیں کرتا ہے۔ یہ ساری وہ عادتیں ہیں جو انسان کو خیر سے محروم رکھتی ہیں۔ بعد ذالک زنیم، اور ان سب سے بڑھ کر وہ بد اصل بھی ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یخنس بن شریک کے بارے میں، اور عرض کی کہ یہ کسی ایک شخص کا نہیں، یہ مطلقاً جو بھی مشرکین مکہ تھے، جو سرداران مکہ تھے، ان کے ہاں ان میں سے کوئی نہ کوئی وصف پایا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے قرآن حکیم نے ان کا ذکر کیا۔ یہ 9 برے اوصاف ذکر کر کے قرآن مجید فرماتا ہے ان کان ذا مال و بنی، اتنی برے اخلاق کا مالک شخص اتراتا کس بات پہ ہے، اسے تکبر اور غرور کس بات کا ہے؟ ان کان ذا مال و بنی، مال کا اور بیٹوں کا۔ اخنس بن شریق اور ولید کے بارے میں کہ 9 بیٹے تھے، بہت بڑا تاجر تھا، بڑی دولت تھی۔ قرآن سمجھا رہا ہے اگر کسی کی اولاد بھلے زیادہ ہو، دولت چاہے کتنی ہی زیادہ ہو، اگر اخلاقی لحاظ سے وہ گھٹیا اور پست ہے، ایسا شخص کبھی بھی خیر کا حامل نہیں ہو سکتا، ایسا شخص کبھی بھی اچھائی کا حامل نہیں ہو سکتا ہے۔ امت مسلمہ کو کبھی بھی اسے آئیڈلائز نہیں کرنا چاہیے، وہ ہمارے لیے مثال بننے کی ہرگز صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ مثال اگر بننا ہے، انک لعلی خلق عظیم، صاحب خلق عظیم کو مثال بنانا ہے، وہاں دولت کی ریل پیل بھی نظر نہیں آئے گی، بیٹوں کی قطاریں بھی وہاں نہیں ہیں، لیکن قرآن فرما رہا ہے وہ صاحب خلق عظیم ہیں۔ بتا دیا کہ قرآن پڑھنے والوں، بیٹے ہوں یا مال، یہ رب کی نعمت ہیں، لیکن کیا ان کا حامل شخص کتنے بھی برے اخلاق کا مالک ہو، کیا تم اسے اچھا سمجھو گے؟ کیا اس کی پیروی کرو گے؟ کیا اس جیسا بننے کی کوشش کرو گے؟ فرمایا ہرگز ہرگز ایسا مت کرنا، اگر ایسا کرو گے تو اسوہ محمدی سے محروم رہ جاؤ گے۔ اسوہ محمدی سے اپنے دلوں کو اجالنے کے لیے، روشن کرنے کے لیے ہمیں صاحب خلق عظیم کہ اسوہ حسنہ اور آپ کے اعلیٰ اور بلند اخلاق کو اپنانا ہوگا، اور رذائل اخلاق، برے اخلاق جو خیر کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، ان سے ہمیں اپنا دامن چھڑانا ہوگا، وگرنہ ہم خیرات محمدی سے محروم رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے، سوچنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔